بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا، فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 162 اس وقت میری سمجھ میں کچھ نہ آیا تو میں اس آدمی کے ذہن میں جھانکنے لگا جو انجن روم کے دروازے پر پہرا دینے گیا تھا۔ وہ بند دروازے کے پاس کھڑا کشمکش میں مبتلا تھا۔ ایک طرف وہ سوچ رہا تھا اسکیپر بڑی دانش مندی سے کام لے رہا ہے، فرحاد کبھی اس کے دماغ کو کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ اگر اس نے جزیرہ کوئی پہنچا دیا تو میں غدار کہلاؤں گا۔ اگر میں نے اسکیپر کو بولنے پر مجبور نہ کیا اور اس کا اعتماد حاصل کر لیا تو غداری کے الزام سے بچ جاؤں گا۔ اس کی دوسری سوچ نے کہا، یہ بھی تو سوچو فرحاد کیسا چال باز ہے۔ دوپہر سے آدھی رات تک ہمارا ساتھ وہ بیمار اور کمزور بن کر میکی جیسے شاطر کو بیوقوف بناتا رہا۔ اس وقت بھی وہ مجبور اور بے بس نظر آ رہا ہے، مگر مجھے میکی کی طرح بیوقوف نہیں بننا چاہیے۔ یہ ٹیلی پیتھی جاننے والا جزیرے تک پہنچتے پہنچتے بھی کوئی زبردست چال ضرور چلے گا۔ پھر وہ سوچتے سوچتے گھبرا گیا کہ وہ ایسی دوہری باتیں کیوں سوچ رہا ہے۔ فرحاد ضرور اس کی سوچ کو پڑھ رہا ہوگا۔ یہ سوچتے ہی اس نے اپنے دونوں کان پکڑ لیے اور سوچ کے ذریعے منت سماعت کرنے لگا۔ فرحاد صاحب مجھے معاف کر دیجئے، میرے دل میں آپ کے لیے کھوٹ نہیں۔ ہر انسان کو اپنی زندگی عزیز ہوتی ہے، اسی لیے مجھے بھی اپنی جان پیاری ہے۔ میں آپ کے پاس ہوں، ماسٹروں کے پاس رہوں، میری جان سلامت رہنی چاہیے۔ جان رہے گی تو آخری دم تک اپنی جان کی حفاظت کرنے والے کے ساتھ وفاداری کرتا رہوں گا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام میگانہ ہے۔ سنو میگانہ، ہر شخص اپنی جان کے علاوہ دوسروں سے بیگانہ رہتا ہے۔ مجھے بھی اپنی جان پیاری ہے۔ میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں، اس پر عمل کرو۔ تم ماسٹروں کی نظروں میں غدار بھی نہیں بنو گے اور میرے وفادار بھی رہو گے۔ میں ضرور عمل کروں گا۔ تم دوہری چال چلو، دروازے سے لا کر سرگوشیوں میں اسکیپر کو مخاطب کرو۔ اسے کہو کہ وہ جواباً کچھ نہ کہے، صرف اسے یقین دلاتے رہو کہ ابھی مجبوری کے باعث فرحاد کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، یعنی کہ تم میرے خلاف باتیں کرتے رہو، اس کا اعتماد حاصل کرتے رہو۔ اس طرح شاید مجھے اس اسکیپر تک پہنچنے کا کوئی موقع مل جائے۔ وہ میری ہدایت پر عمل کرنے لگا۔ اسے مشورہ دینے کے باوجود ابھی تک میرے ذہن میں کوئی تدبیر نہیں تھی، وہ کس طرح ہاتھ آئے گا۔ اب میں جتنی اندھی چالیں چل سکتا تھا چل رہا تھا۔ ڈوبنے والے کو کنارہ نہ ملے تب بھی وہ ہاتھ پاؤں مار کر ڈوبنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں سونیا کے ساتھ دوسرے کیبن میں آیا جو میکی کے لیے مخصوص تھا۔ وہاں ہم دونوں میکی کے سامان کی تلاشی لینے لگے۔ اس کیبن میں ماسٹر یوشے کا سامان بھی رکھا ہوا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ ماسٹر سائمن نے ٹرانسمیٹر پر میکی سے کہا تھا کہ وہ ماسٹر یوشے کی لاش اور اس کا سامان جزیرے میں لے آئے۔ سامان تو نظر آ رہا تھا مگر لاش نہیں مل رہی تھی۔ ماسٹر کی لاش یقیناً انجن روم کی طرف ہی کہیں رکھی گئی تھی۔ میں نے سونیا سے کہا، تمہارے اندر سونگنے کی ہر تک یہ صلاحیت ہے، تم سونگ کر معلوم کرو کہ ماسٹر یوشے کی لاش کہاں رکھی گئی ہے۔ وہ کیبن سے باہر آ کر ارد گرد گردن اٹھا کر سونگنے لگی۔ میں اس کی حرکتوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ چاروں طرف گھوم گھوم کر سونگتی رہی، پھر مایوسی سے بولی، مجھے ماسٹر کی بو نہیں مل رہی۔ شاید اس کی لاش یہاں لانچ میں نہیں ہے۔ لاش ضرور ہوگی۔ میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ مرنے کے بعد انسان اپنے بدن کی حرارت اور اپنی مخصوص بو وغیرہ کھو دیتا ہے۔ یہ بات میں سمجھتی ہوں۔ دراصل ابھی میں ماسٹر کی مخصوص بو نہیں سونگ رہی تھی، ایک ایسی بو کو تلاش کر رہی تھی جو مردہ جسم سے خارج ہوتی ہے۔
ماسٹر یوشے اگر یہاں مردہ پڑا ہوا ہے تو اس مردے کی بو مجھے ملنی چاہیے تھی۔ پھر تو اس لاش میں کہیں چھوٹا سا برف خانہ ہے یا پھر ماسٹر یوشے کی لاش برف میں دبا کر رکھی گئی ہے۔ اس کے باعث وہ اس قدر محفوظ ہے کہ ابھی میں اس سے بدبو نہیں نکل رہی۔ سونیا نے تائید میں سر ہلا کر کہا، یہی بات ہو سکتی ہے، مگر وہ لاش یہاں ہو بھی تو تم کیا کرو گے؟ میں نے بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، فی الحال تو کچھ نہیں کر سکتا، مگر میں ایک ایک چیز کو نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کس کے ذریعے میں اسکیپر تک پہنچ سکتا ہوں۔ میں میکی کے کھلے ہوئے سوٹ کیس سے اس کا جیبی ٹرانسمیٹر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ یہ بھی ایک ایسی چیز تھی جسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ اسکیپر کے پاس بھی ایک ضرور ٹرانسمیٹر ہوگا، اس کے ذریعے وہ ماسٹروں سے اپنی آمد کی اطلاع دے رہا ہوگا اور موجودہ سچویشن کی رپورٹ پہنچا چکا ہوگا۔ ایک راستہ بہت آسان تھا، میں انجن روم کا دروازہ توڑ کر اسکیپر تک پہنچ سکتا تھا، لیکن اس بات کا اندیشہ تھا کہ جتنی دیر میں دروازہ ٹوٹ کر الگ ہوتا، اتنی دیر میں وہ یا تو انجن میں ٹیکنیکل خرابی پیدا کر دیتا یا پھر اس لانچ کو ہی بم کے دھماکے سے اڑا دیتا اور ہمارے ساتھ خود بھی ڈوب مرتا۔ لہذا میں اسکیپر تک اس طرح پہنچنا چاہتا تھا کہ لاش کو تباہ کرنے کا موقع اسے نہ ملے۔ ہمیشہ تقدیر مہربان نہیں ہوتی، مجھے کوئی راستہ سجھا ہی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے سونیا سے پوچھا، کس فریکوینسی پر ماسٹروں سے گفتگو کی جاتی ہے؟ کیا تم اس فریکوینسی پر اس ٹرانسمیٹر کو آن کر کے رکھ سکتی ہو؟ وہ میرے ہاتھ سے ٹرانسمیٹر لے کر اسے ہینڈل کرنے لگی۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر اسے ٹرانسمیٹر لے کر اسے سوٹ کیس کے اندر پھینک دیا۔ وہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ اچانک ہی یاد آ گیا تھا کہ ماسٹر سائمن اور ماسٹر دانیال اگر ٹرانسمیٹر پر گفتگو کریں گے تب بھی کوئی بات نہیں بنے گی، کیونکہ چوتھا ماسٹر بہت زیادہ محتاط ہے۔ وہ سمجھتا ہوگا کہ میں دوسرے ماسٹروں کے ذریعے اسکیپر تک پہنچ سکتا ہوں، اس لیے اس نے اسکیپر کو دوسرے ماسٹروں سے لا تعلق رکھا ہوگا۔ دوسرے ماسٹر یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ اسکیپر کا کام کون انجام دے رہا ہے۔ اپنے اس خیال کی تصدیق کے لیے میں ماسٹر سائمن کے ذہن میں جھانک کر دیکھنے لگا۔ وہ ایک آرام دہ کمرے میں ایک بڑے سے ٹرانسمیٹر کے سامنے ایزی چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اب رات کے 3 بجنے والے تھے، مگر ان سب کی آنکھوں سے نیند اڑ گئی تھی کیونکہ میں وہاں پہنچنے والا تھا۔ وہ میرے بارے میں ایک ایک پل کی خبر رکھنے کے لیے جاگ رہے تھے۔ اس وقت وہ مجھے ایک سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے پریشانی سے سوچ رہا تھا۔ اسے زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب ایک ایک کر کے مر جائیں گے۔ موت کو شکست دینے والا ماسٹر یوشے اس کے ہاتھوں مر چکا ہے۔ میکی جو آج تک کسی کی گرفت میں نہیں آ رہا تھا، وہ بھی اس کی گرفت میں آ کر جان سے جا چکا ہے، مگر سپر ماسٹر بضد ہے کہ اسے زندہ رکھا جائے۔ مجھے یقین ہے کہ سپر ماسٹر نے جس طرح ٹیلی پیتھی جاننے والے ماسٹر یوشے کو اپنا مطیع و فرما بردار بنایا تھا، اس طرح فراد کے دماغ کو بھی کنٹرول کرے گا، بشرطے کہ فراد یہاں تک پہنچ جائے۔ مگر وہ یہاں آتے آتے بھی بری طرح دہشت زدہ کرتا جا رہا ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ آسانی سے یہاں پہنچ جائے گا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، مجھے سپر ماسٹر کی پلاننگ پر بھروسہ کرنا چاہیے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ماسٹر سائمن کی سوچ نے کہا، اسے ناکامی اس لیے نہیں ہوتی کہ ابھی تک فرحاد جیسا شیطان اس کے پلے نہیں پڑا تھا۔ اب ایک نئی اطلاع آئی ہے کہ لانچ کا اسکیپر انجن روم تک محدود ہو گیا ہے، فرحاد کو اپنے قریب پہنچنے کا موقع نہیں دے رہا ہے۔ بظاہر کامیابی کی امید نظر آ رہی ہے، مگر وہ شیطان عین وقت پر ترک چال چلتا ہے۔ کیا پتہ کہ اس کا دماغ کس طرح کام کرے گا۔ بڑی مایوس کن سچویشن ہے۔ وہ اسکیپر کو چوہے کے بل سے بھی نکال سکتا ہے۔ میں نے اس کی سوچ میں سے اسے اکسایا۔ مجھے اسکیپر کی سچویشن معلوم کرنا چاہیے کہ ابھی وہ کس حال میں ہے۔ وہ چونک کر سوچنے لگا، یہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ مجھے کیا پتا کہ لانچ کا اسکیپر کون ہے؟ سپر ماسٹر نے اسے ایک پرسرار شخصیت بنا رکھا ہے۔ ہمیں ان معاملات سے اس لیے دور رکھا گیا ہے کہ فراد کسی وقت بھی ہماری سوچ کے ذریعے اسکیپر تک پہنچ سکتا ہے۔
کہیں ایسا تو نہیں کہ فراد اس وقت میری اپنی سوچ کے ذریعے سوالات کر رہا ہو؟ فراد اگر تم میری سوچ کی دنیا میں موجود ہو تو مجھ سے کھل کر باتیں کرو، میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ میں بالکل خاموش رہا۔ اس سے پہلے ماسٹر یوسے اور میکی نے بھی دوستی کا فریب دیا تھا، اور فریب دے کر ایسی جگہ پہنچانا چاہتے تھے جہاں مجھے کتے جیسی وفاداری سکھائی جاتی۔ ماسٹر سائمن تھوڑی دیر تک مجھے اپنی اندھی سوچ کے ذریعے پکارتا رہا۔ جب جواب نہ ملا تو اسے یقین ہو گیا کہ اسے صرف شبہ ہوا ہے۔ وہ سوچنے لگا، فرہاد وقت اور حالات کے مطابق کسی کو چارے کے طور پر استعمال کرتا ہے، اس کا ریکارڈ یہی بتاتا ہے۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہا ہوگا کہ ابھی ہم جیسے ماسٹر اس کے لیے بالکل بیکار ہیں۔ وہ شیطانی دماغ رکھنے والا سپر ماسٹر کی کھوج میں لگا ہوا ہوگا، ہمارے دماغ میں جھانک کر اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا۔ واقعی ماسٹر سائمن کے ساتھ وقت ضائع کرنا دانش مندی نہیں تھی، مگر نجات کا راستہ تلاش کرنے کے لیے جو راستہ بھی ملے اس کی مسافت کو سمجھنا پڑتا ہے۔ وہ ماسٹر بیکار ہو گئے تھے، مگر میں انہیں ایک ایک کر کے آزماتا نہ چاہتا تھا تاکہ کسی کے ذرا برابر تو معلومات حاصل ہو جائیں۔ اس لیے میں نے ماسٹر دانیال کو نظر انداز نہیں کیا۔ میں اس کے ذہن میں بھی جھانکنا چاہتا تھا، مگر اسی وقت دوسرا ملازم کیبن میں آ گیا۔ اس نے آتے ہی کہا، فراد صاحب، وقت گزرتا جا رہا ہے، اگر ہم اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو اسکیپر ہمیں جزیرے تک پہنچا دے گا۔ وہاں ہمیں غداری کی جو سزا ملے گی اس کے تصور سے کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ آپ گھڑی کی طرف دیکھیں، صرف 1.5 گھنٹے کا سفر رہ گیا ہے۔